بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں برکتیں نازل فرماتے ہوئے ہم سب کو ایک اور جمعہ نصیب فرما دیا، کیونکہ یہ سب سانسیں یہ اللہ کی عطا اور اس کی امانت ہے۔ جب چاہے وہ اس کو واپس لے لے، لیکن اگر انسان کی زندگی اعمال حسنہ کے ساتھ لمبی ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو پھر رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر زندگی دراز تو ہو رہی ہے، لیکن اعمال حسنہ نہیں زندگی میں، بلکہ صبح و شام ہم سیئات میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے بہتر موت ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے درازگی عمر اعمال حسنہ کے ساتھ یہ رب کی عطا ہے۔ کیونکہ ہم نے زندگی میں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اپنی ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، اور ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ یہ حق ہے۔ آج ہم کبھی کبھار تھوڑا بہت زلزلہ آتا ہے، اب وہ ہوتا کتنوں کا ہے؟ سیکنڈوں کا ہوتا ہے۔ اگر وہ منٹوں میں بدل جائے پھر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور قرآن نے اس کو کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب زمین پر ہم زلزلہ طاری کر دیں گے، زلزلہ پیدا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ اب جیسے تھوڑا سا زلزلے کے بھی جھٹک آتی ہے اور سڑکیں اور زمین پھٹ جاتی ہے اور اندر جو چیز ہے وہ باہر آتی ہے، نہیں آتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ روئی کے ذروں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اس قدر کا جلوہ۔ وقال الانسان ما لها، تو انسان تو اسی لاپرواہی میں ہوگا جس میں پڑا ہوا ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کی پرواہ ہے، نہ حج کی پرواہ ہے، نہ صدقہ و خیرات کی پرواہ ہے، نہ پڑوسی کا پتہ ہے، نہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا پتہ ہے، نہ بیوی کے ساتھ جو کیا حقوق ہے اس کا پتہ ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی چیز سوجی ہوئی ہے کہ مال آئے، کدھر سے بھی آئے، کیسا آئے، صرف پیسہ ہونا چاہیے، باقی جو بھی ہو وہ جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیا بتائیے میں غلط کیا؟ صبح اگر کسی کو یہاں سے مارننگ میں رجوری سے جا کر کے اپنا کوئی پیکٹ جو ریسیو کرنا ہو تو رات پوری بندہ سوئے گا نہیں، سفر کرے گا، چلے گا،
کیا ٹائمنگ دی ہوئی ہے، کیا جناب وہاں سے میں نے اپنا مال لینا ہے؟ لیکن جو رب العالمین جس نے تمہیں زندگی دی، پانی سے اعلیٰ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر خود فرماتا ہے نحن نرزقکم، ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں. کہ سبحان اللہ، رزق دینے والا وہی ہے. کیا اس کے لیے کبھی ہم نے صبح بستر چھوڑا اور ہم نماز فجر کے لیے چل کر مسجد میں آئے؟ اس پر غور کرنا ہے. بہرحال میرا جو موضوع ہے وہ گزشتہ جمعے جہاں میں نے چھوڑا تھا، خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر، شیر خدا، حیدر کرام، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا، کہہ دو سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ، جو دونوں پنجتن میں، اب کہہ گئے ایک پنجتن تو ہمارا فیمس ہے، دوسرا پنجتن کون ہے؟ ایک پنجتن تو آ گیا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں ہے فرمایا علی ادھر آؤ، علی بھی آگے، فاطمہ بھی آگے، حسن بھی آگے، حسین بھی آگے، چار یہ آئے، پانچویں حضور تو چادر مزمل بچھائی، فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ پنجتن ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے دشمنی کرے گا میں اس سے دشمنی کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی دشمنی اسے فرما. یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا مالک کائنات کی ہے، کہتے سبحان اللہ. یہ دعا نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ گھر کے دروازے کے اوپر باہر کی طرف لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لکھ دو خدا کی عزت کی قسم نہ عصیب کا اثر ہوگا نہ جادو کا اثر ہونے والا. لیکن اتنا سن لو کہ عقیدہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے، عقیدہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اور دوسرے پنجتن کون آئے؟ حضور کائنات یہاں بھی موجود ہے، مولا علی یہاں بھی موجود ہے. تو یہ آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار خلفائے راشدین اور پانچ میں پھر حضور سرور کائنات. علی وہاں بھی ہے، علی یہاں بھی ہے، اور انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے. یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور یہ حدیث میں آپ کو سنا بھی چکا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، مسکرائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابو بکر، اے امیر المومنین، کہہ دو سبحان اللہ، اے جانشین پیغمبر، آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا مجھے حدیث یاد آئی ہے. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کو علی اجازت نامہ دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علی بھی مسکرائے، سبحان اللہ، حضرت علی بھی مسکرائے. صدیق اکبر نے پوچھ لیا علی بولو نا مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آدھی آپ نے بیان کر دی، اس سے آگے والی آدھی میں بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے مجھے یہ بھی فرمایا علی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو گئے. تو سبحان اللہ، ملاحظہ کر لیں. اب جناب والا فیس بک کی دنیا میں، اس میڈیا کی دنیا میں جہاں لکھا ہوا تھا نا یا علی مشکل کشا، سمجھا کہ تو لوگ وہاں نیچے کمیونٹی جو لوگ جن کا مقدم ہے وہ کہتے ہیں شرک شرک بدعت بدعت. مشکل کشا تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور تو کوئی مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا ہے.
یہ ان کی کم علمی کی دلیل ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حقیقی مشکل کشا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حقیقی مشکل کشا مان لیں گے تو واقعتاً شرک خاتمہ ایمان پر بھی کافر ہو جائے گا بندہ۔ لیکن اللہ کی عطا سے حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہیں۔ اس طریقے سے اس معنی میں کر کے ہم بھی ایک دوسرے کے مشکل کشا ہیں۔ یعنی کسی کو اگر بظاہر دنیاوی طور پر کوئی مشکل آئے، رزاق تو اللہ ہے، رزاق کون ہے؟ لیکن ایک دوسرے سے بندہ قرض لیتا ہے نہیں لیتا؟ بولو نا۔ پریشانی میں آ جائے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، بھائی بیمار ہو گیا، گھر والی بیمار ہو گئی، خود بیمار ہو گیا، مشکل میں آ پڑا، امام صاحب، حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، جناب کیا کریے، میں بڑا مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ تو ڈاکٹر حضرات اتنا مانگ رہے ہیں، ایمرجنسی ہے، اگر اتنا پیسہ پیمنٹ نہ کیا آپریشن نہیں ہو پائے گا، بندہ بچ نہیں پائے گا۔ تو حقیقی معنوں میں زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر آپریشن کیوں کروا رہے ہو؟ حقیقی معنوں میں رزق دینے والا کون ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ پھر قرض کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ بیوقوفی ہے لوگوں کی۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں مشکل کشا ہے، یعنی اس کی طرح کوئی مشکل کشا نہیں، اور اس کو کسی نے یہ طاقت نہیں دی ہوئی، وہ اس کی اپنی حقیقی طاقت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھی ایک دوسرے کا مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ ابھی تو جناب والا چیک دیا اور فوراً ٹرانسفر ہوا، اور فوراً جموں میں جناب والا آپریشن ڈاکٹر نے شروع کر دیا کہ مال پہنچ گیا ہے، مال پہنچ گیا، ہارٹ کا آپریشن بندے کا ہو گیا، بندے کو جناب سٹینٹ پڑ گئے، اب بندہ بچا ہوا ہے۔ تو اب کہو نا جناب کیا ہوا؟ شرک کر دیا تو نے بندہ، کیوں پیسہ لے لیا، فلاں سے مانگ لیا، رزق تو دینے والا، مال دینے والا تو اللہ ہے۔ بے وقوف، اللہ دے رہا، دینے والا یہ بھی اللہ، لیکن اللہ نے یہاں سبب بنا دیا دوسرا مومن بھائی تیرا، کہہ دو سبحان اللہ، اس نے وقتی طور تیری مدد کر دی۔ اب یہ جو قرض تو اتارے گا نا، یہ اللہ تیری مدد فرمائے گا، کہاں سے دے وہ تجھے، وہ دے گا اور تو اس کا قرض اتار دے گا۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہر چیز میں ایک حقیقت ہوتا ہے، ایک مجاز ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک مجاز ہے۔ تو حقیقی جتنے بھی معنی ہوتے ہیں کسی بھی مفہوم میں، وہ رزق میں ہے، وہ عطا کے میں ہے، وہ علم کے میں ہے، وہ مشکل کشائی کے میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ اور عطائی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے، صحابہ کرام آگے، اولیاء کاملین آگے، پھر پیچھے لوٹ کر کے میرا اور آپ کا نمبر بھی چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں۔ ایسا پر ایک اگلا چیپٹر ہوگا، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آل سیدنا مولانا نبینا محمد آج صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار درود حضور پڑھیں تاکہ پورا مجمع کا بولے صلی
کے لیے سخت پہلو رکھا ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولا کائنات فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو مولا جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا، تو اس کے علی بھی مولا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. داماد پیغمبر حضرت مولا علی اور حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بات کروں، قاری صاحب مسجد کے لیے اور یا ہمارے علماء مولانا اقبال صاحب اسلم صاحب مدرسے کے لیے آ رہے ہیں. اب دل کھول کر کے مسجد مدرسے کا تعاون کرتے رہیں گے. اب دیکھیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کہہ دو سبحان اللہ. فاطمہ جیسی دنیا میں کوئی بیٹی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. اور جس نے اپنی بیٹی کو معاذ اللہ فاطمہ سے اوپر مان لیا پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہے. فاطمہ وہ ہے جن کے ابو محمد رسول اللہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جن کے شوہر مولا کائنات ہیں اور جن کے بیٹے حسن اور حسین ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور فاطمہ خود وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، مالکہ ہے. وہ جو کریں. لیکن ہمارے آج کل گھر کیوں یہ خودکشی کا ماحول کیوں بن رہا؟ یہ بھی ہم لوگ بناتے ہیں. خاص کر کے ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ بیٹی جب اپنے گھر ہوتی ہے تو اللہ جب دوسرے کے گھر پہنچی نا تو پھر پیچھے سے ماں مکمل کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے. بیٹی کہتی ہے فلاں گھر میں یہ ہو رہا ہے. ماں کہتی ہے بالکل یہ ہو رہا ہے. حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں وہ گئی ہے اصل گھر اس کا وہی ہے. گھر اکثر ٹوٹنے میں ماں باپ کا رول زیادہ ہوتا ہے. تکلیفیں کہانیوں کی. آؤ میں آپ کو بات بتاؤں، فاطمہ الزہرا سے زیادہ تکلیفیں کس نے دیکھی ہے؟ حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، سلام کرتی ہیں، کہتی ہیں ابو جان یہ دیکھو ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ ورم آ چکے ہیں. یہ چھالے پڑے ہوئے. اس لیے میں چکی بھی چلاتی ہوں، کپڑے بھی گھر کے دھوتی ہوں. حسن اور حسین کو میں ان کی سیوا بھی کرتی ہوں، ان کو پڑھاتی بھی ہوں، ان کو بٹھاتی بھی ہوں. ان کے بھی جو کام ہے. اور پھر عبادت کتنی ہے کہ پوری رات سجدے میں سلانے کے بعد اور آواز لگاتی ہیں یا اللہ ایک رات اتنی لمبی کر دے، تیرے محبوب کی بیٹی ایک سجدہ تو تشفی سے کر لے گا. سبحان اللہ. حضرت امام حسن اور امام حسین کے جو عمر میں صرف جو ہے تھوڑا فاصلہ تھا، 11 ماہ کے بعد 11 ماہ چھوٹے بڑے. اب آپ خود بتائیے میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں. آپ حاضر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علی نے بھیجا کہ آپ کے پاس کچھ کنیزیں ہیں. آئی ہوئی غلام ہوتے ہیں نا جہاد سے جب، تو کنیزوں میں سے ایک کنیز مجھے دے دیں جو میرا ہاتھ بٹائے. ذرا توجہ سے سنیں گے، ایمان میں تازگی آئے گی. اگر آسمانوں میں اور گھڑیوں پر دیکھتے رہیں گے تو پھر کچھ پہلے لے کر نہیں جا پائیں. میں جو ذہن میں رکھتا ہوں وہ آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے میرے اور آپ کے معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور عملی زندگی بھی آئے، کچھ فائدہ ہو ہمیں. حاضر ہو گئی. واقعی شاید آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن میں جو سوچ رہا ہوں، جس طرح کوشش بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو ذرا دل پہ بٹھائیں. آج کی مولا کائنات نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آئی ہوں. آیا کہہ دو سبحان اللہ. میری آپ کی بیٹی کہاں جاتی ہے، بہنیں کہاں جاتی ہیں، میں خود آئی ہوں. اور فاطمہ کہتی ہے میں خود نہیں آئی ہے آپ کو جان، مجھے علی نے بھیجا ہے. یہ دیکھیے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں، برم آ چکے ہیں، چکی خود چلاتی ہوں، سب گھر کا کام خود کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں. تو یہ کنیز اگر مل جائے، یہ میں نہیں کہہ رہی، علی نے بھیجا ہے. ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سن، چکی بھی تجھے چلانی پڑے گی، جھاڑو بھی تجھے دینا پڑے گا، برتن بھی گھر کے تجھے ہی صاف کرنے پڑیں گے، حسن اور حسین کے بھی تمامی دیکھ بھال تجھے کرنی پڑے گی.
سن بیٹی تو آ گئی ہے، کنیز تو تجھے نہیں دیتا ہوں، کنیزیں موجود ہیں، اویلیبل ہیں، لیکن اس کے عوض میں تجھے میں ایک اور دولت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، آج کی بیٹی جب تک کہ ہیرو ہونڈا نہ لے، فریج نہ لے، ایک دو بیٹیوں کی شادی کری، ایک کو اگر فریج باپ نے نہ دیا، دوسری کو دے دیا کیونکہ جہاں رشتے دار سخت تھے، ڈیمانڈ ہوگی جہیز کی، یہ لعنت کی، تو وہاں بیچارے نے دے دیا، اور دوسری بھی کھڑی ہوگی، اور ادھر سے داماد بھی تیار ہے، یا تو دیکھو تیری دوسری بہن کو انہوں نے فریج دیا، تیرے ابے نے کیا تکلیف ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتا، جب تو بھی مانگ کر کے لا۔ اور کئی گھروں کا تو جنازہ یہ نکل چکا ہے کہ سٹی اور صوفے جب تک گھر میں نہیں لگتے، پتا ہے بیٹا جوان ہو رہا ہے، اب جس کی شادی پر یہ کمرے خوب جو ہے جہیز کے مال سے بھریں گے، استغفر اللہ العظیم، یہ لعنت آ چکی ہے ہمارے آپ کے معاشرے میں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی سنو، کنیز تجھے نہیں دوں گا، لیکن اتنا سنو، کنیز سے اعلیٰ تحفہ تمہیں دے رہا ہوں، ہر دن تجھے کنیز اور غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ بیٹی فاطمہ، گھر کا پورا کام تم نے کرنا ہے، میرا اور آپ جیسا کوئی ہوتا نا، وہ یہ کہہ دیتا تیرے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے، برمائی علی کیا کرتے ہیں یا فلاں کیا کر رہا ہے، بالکل تیری ضرورت ہے، اگر میں تجھے نہ دوں تو دوسرے کو دے کر کیا کروں گا۔ سرکار نے فرمایا نہیں فاطمہ، جاؤ جا کر کام سب تم نے گھر کا نپٹانا ہے، جب سو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ پڑھ کر سو جانا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اور اس کو ہر فرض نماز کے بعد انسان کو پڑھنا چاہیے، مطلب نماز کے بعد انسان کو اس تسبیح فاطمہ کو پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے، سرکار کی بھی سنت ہے، خاتون جنت کی بھی سنت ہے، صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے، اور جو آیت الکرسی کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، پھر اس کا ایک پاؤں جنت میں ہوتا ہے، دوسرا یہاں ہوتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی، سلام پھرتا ہی نہیں، اور ہم پہلے سے گیٹ سے باہر ہو جاتے ہیں، دعا میں شرکت نہیں کرتے، آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ حضرت مائی فاطمہ نے اعتراض نہیں کیا، فوراً حاضر ہو گئی، گھر پہ آ گئی، حضرت علی نے پوچھا ہاں ملی کنیز؟ کا کنیز تو نہیں ملی، پر اس سے اعلیٰ سامان مل گیا، اعلیٰ انعام مل گیا۔ گھر کی بڑی مالی اعتبار سے کنڈیشن جو بڑی نارمل رہتی تھی، کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، حضرت فاطمہ نے عرض کیا حضرت مولا علی سے، آپ مجھے چرخا نہیں لا دیتے؟ اس کے بعد کا واقعہ ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے، اس کے بعد بھی کہا مجھے چرخا نہیں لا دیتے؟ ذرا آج کوئی چرخا کاٹنے والی معاشرے میں مل جائے، عورتیں اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گی، تانے دے دے کر کے، اور میں چرخا نہیں لا دیتے؟ فرمایا فاطمہ تیرے پاس ٹائم کہاں ہے؟ کہانی آپ لا دیجئے، تھوڑا میں آپ کا بھی ہاتھ بٹاؤں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج والی تو یہ کہتی ہے نا میں تیرے پاس آئی ہوں، تیرا کام ہے سب چیزیں پوری کر، مجھے ٹھیکہ تھوڑا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس کو تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے چرخا لا دیا تو 7 دن تک کے مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چرخا چلایا۔ توجہ کریں گے، خالی مجھے چرخا ہی بتانا مقصد نہیں ہے، اس میں بڑا کچھ ہے۔ چرخے سے جو سود کا آتا نا، حضرت علی کو دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دینے کے بعد کہا اس کو آپ بیچ دیں، بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے ایک ساتھ میں لسٹ دی، گھر میں یہ سودا نہیں، یہ لے آئے۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اور آپ جناب والا مساجد کے اندر بھی اپنی دنیاوی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ توجہ کریں گے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لیا، اور لینے کے بعد فوراً وہ پہنچے، بازار پہنچے، بازار پہنچے اور اس کو بیچا 6 دینار میں۔ کتنے میں بیچا؟ اور اس سے آگے جو جملہ آ رہا ہے نا، عمل جو آ رہا ہے، حضرت مولا علی کا محبت تو ہم بہت کرتے ہیں، کچھ اتنی کرتے ہیں کہ باقی والوں کو نہیں مانتے، اور وہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ کیا چلو تم باقی والوں کو نہ مانو، تمہارا
تمہیں مبارک ہو، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، لیکن غور کرو کہ کیا علی کے طریقے پر تم عمل کر رہے ہو؟ نہیں، ذرا یہ بھی تو غور کرو نا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 دینار میں جب بیچا تو بیچنے کے بعد واپس پلٹنے لگے تو وہی پیسے جس سے لیے بیچنے کے بعد پیچھے ہٹے تو ایک سائل آ گیا، اس نے کہا علی بہت مقروض ہوں، علی 6 دینار ایک شخص کے دینے، علی معاذ میں اس نے کہا آج نہیں دو گے تو تمہیں یہ کر دیا جائے گا، فلاں سختی تمہارے اوپر ہو جائے گی۔ حضرت علی نے پوچھا کتنا ہے؟ کہا 6 دینار دینے۔ حضرت علی کے پاس کتنے تھے؟ 6۔ نے فرمایا یہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کمائی کس کی تھی؟ فاطمہ کی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جب میاں بیوی کے تعلقات، آپ جب نکاح کے وقت ہم دعا تو کرتے ہیں یا اللہ دلہا دلہن میں ایسی محبت پیدا فرما جیسی حضرت مولا علی اور خاتون جنت کے درمیان تھی، ذرا ویسا کردار بھی تو لاؤ۔ توجہ کریں، دے دیے 6 کے 6۔ لسٹ پڑی ہوئی ہے، جواب تو گھر میں دینا تھا، آج کی گھر والی ہوتی تو گھر میں داخل ہونے دیتی نہیں۔ تھوڑے سے آگے پہنچے بڑے نا، ایک شخص حاضر ہو گیا، علامہ شکوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو تحریر فرما رہے ہیں۔ ایک شخص نے گھوڑا لیا ہوا تھا یا اونٹ تھا، اونٹ لیا ہوا، کہا علی خریدو گے؟ کہا خریدنا تو تھا لیکن پیسہ نہیں۔ کہا علی میں تمہیں خوب جانتا ہوں، پیسے بعد میں لے لیں گے۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 100 دینار۔ کتنی قیمت؟ 100 دینار۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فوراً مجھے اس نے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے لیکن میرے پاس ابھی پیسے، کہا جانتا ہوں، آپ یہ لگام پکڑو۔ لگام پکڑا تو اونٹ ہاتھ میں حضرت علی کے، اور وہ بندہ فوراً غائب ہو گیا۔ وہ بندہ فوراً حضرت علی فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلا، اگلی گلی میں پہنچا تو ایک شخص اور رونما ہو گیا۔ کہا علی بیچنا ہے؟ کہا بولو گے سبحان اللہ۔ کہا علی بیچنا ہے؟ کہا بیچنا تو ہے، اگر کوئی مناسب قیمت دے دے۔ کہا علی چیک کرو، لیا۔ کہا میں قیمت اس پر سواری کر کے چل کے قیمت میں خود طے کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھو تو صحیح تم۔ وہ سوار ہوا، ایک چکر لگایا، لگانے کے بعد کہنے لگا علی 160 دینار سے زیادہ نہیں دوں گا۔ یا تو آپ کی سمجھ میں نہیں لگا یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ 160 دینار سے زیادہ نہیں دوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، چھوڑو 100 تو پورے ہو رہے ہیں، 60 بھی ایکسٹرا آ رہے ہیں، اس کے 100 قرض بھی عطا دوں گا، 60 پھر بچ جائیں گے، لسٹ بھی گھر میں کھانے کے سودا بھی پہنچ جائے گا۔ کیا سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ میرے دوستو، اللہ کے دینے، اللہ کے راستے میں دینے سے کتنا فائدہ۔ ہم تو زکات نہیں نکال رہے، رجب چل رہا ہے نا، زکات نکالتے ہمیں سانپ لوٹ رہا ہے۔ علی کو دیکھو کہ صدقہ کس طرح کر رہے ہیں اور اللہ کس طریقے سے غیبی مدد کر رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے مجھے گن کر 160 دینار دیے۔ میں فوراً اس چکر میں پڑ گیا کہ وہ جس سے میں نے ادھار لیا تھا اگر وہ مل جاتا تو میں اس کے پہلے ادھار کر دیتا اور اس کے بعد باقی والی بات ہوتی۔ فرماتے ہیں اسے 160 لے کر میں اگلی گلی میں پہنچا، وہ شخص پھر حاضر ہے۔ میں نے کہا میاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا اپنے بھائی لے لو 100 دینار۔ 100 دینار لیے تو اب پیچھے 6 دینار کا میں نے جا کر سودا خریدا۔ وہ لسٹ جو تھی وہ تھی 6 دینار کی، پیچھے بچے کتنے؟ 60 میں سے 6 نکالو، کتنے بچے؟ 54 دینار۔ تو علی نکلے تھے گھر سے فاطمہ کی قطع ہوا سوٹ لے کر بیچا 6 دینار میں۔ آئی سمجھ نہیں؟ 6 دینار جو ملے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو اللہ نے کتنی مدد کر دی۔ غیبی طور پر سودا لگوایا اونٹ کے ذریعے۔ وہ 6 دینار کیا، ان 6 دیناروں کے ساتھ 54 دینار اور اللہ نے اضافے کے عطا فرما دیے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ، یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دینے کا فائدہ۔ ہم یا علی ضرور کہیں، یا ابو بکر ضرور کہیں، یا عمر ضرور کہیں، یا عثمان ضرور کہیں، یا غوث ضرور کہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ 11ویں بھی دو، ریاضی بھی دو، فاتحہ بھی کراؤ، لیکن کم سے کم سیرت
سیرت ان صحابہ کی کو اپناؤ، اہل بیت کی کو اپناؤ، اور جناب والا اولیاء اللہ کی سیرت کو اپناؤ، انشاءاللہ میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے اللہ تمہاری زندگیاں بدل دے گا۔ ذرا سچی محبت تو کر کے دیکھو۔ حضرت علی آگے جو جملہ ہے نا بڑا تاریخی، آج کل کے اگر عورتیں گھر والوں کو پوچھ رہے نا تمہاری تنخواہ اتنی ہے، یہ ایکسٹرا کدھر سے آیا، تو جناب والا پھر گھر والے اس کو نہیں چھوڑتا، طلاق ہی اگلے دن درخواست لگ جائے گی مولوی صاحب اب طلاق دے چکا ہوں، کیا ہوا جو اس نے پوچھ لیا تھا کہ کدھر سے سائڈ کا، تو ٹھیکیدار ہے سائڈ سے پوچھ رہی ہے، میں جہاں سے بھی لاؤں مجھے کیا ہے۔ حضرت علی سامان لے کے گھر پہنچے اور 54 دینار دیے مائی فاطمہ کو، کہہ دو سبحان اللہ، فرمایا یہ رکھ لو 54 دینار۔ حضرت فاطمہ نے پیارے انداز میں پوچھا، اے علی میرے سردار کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ 6 دینار کا اگر آپ کہہ رہے ہیں بکا تھا سود، یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ علی روٹی کا مسئلہ ہے نا، حسن اور حسین کو بھی کھلانی ہے، میں نے بھی کھانی ہے، آپ نے بھی کھانی ہے، علی پوچھ سکتے ہو؟ حضرت علی بھی علی تھے، ایسے تو فاتح خیبر ہے، حیدر کرار ہے، اسد اللہ الغالب ہے، لیکن جہاں شریعت کا مسئلہ آتا ہے پلٹ کر کہتے ہیں فاطمہ جب تو یہ پوچھتی ہے نا میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، یہ پوچھتی ہے تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا پورا یہ واقعہ جو تھا نا حضرت علی نے سنا دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا علی میرے سرتاج کیا آپ یہ بات محمد رسول اللہ میرے ابو جان تک نہیں پہنچاتے، ان کو نہیں یہ سناتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جان رہا تھا کہ فاطمہ تیرا جواب یہی ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، بس منٹ میں میرے 2-3 بچے اور بات بھی اس کی میری 2-3 منٹ کی بچی ہے، آگے آپ کا اور عقیدہ تازہ ہوگا کہ حضور کو علم غیب کتنا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی نکلے، یہ تو واقعے سے پیچھے نکالو آپ خلاصہ کہ اللہ کے راستے میں دینے سے خدا کس طرح دیتا ہے، مدد کس طرح فرماتا ہے، توجہ کریں آپ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی پہنچے ہی تھے، سرکار مسجد نبوی میں ہیں، سرکار نے حضرت مولا علی کو دیکھا تو مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا علی آگے کا جی کا سودا کیسا رہا، بار والے نہیں بولے یا سمجھے ہی نہیں تو یا سمجھنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی ادھر سودا کر رہے اور نبی کدھر ہے، اور نبی کو وہاں بھی خبر ہے کہ علی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا تو سمجھ رہے، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں کو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، توبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور پہنچے، فرمایا علی آگے کا جی کا سودا کیسا رہا، کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا، کہا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پتا ہے وہ جس نے اونٹ بیچا وہ کون تھا، اور جس نے خریدا وہ کون تھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے۔ فرمایا علی یہ فاطمہ کی کمائی تھی، اور تو نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا نا 6 دینار، یہ اس کی عطا اللہ کی طرف سے تھی۔ جو جناب والا اونٹ بیچنے والا تھا، وہ اونٹ بیچنے والا کون تھا، وہ اونٹ بیچنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے تھے، کیا تو سبحان اللہ، اور جس نے اونٹ خریدا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، کیا تو سبحان اللہ۔ میرے دوستو ذرا اپنے اندر پیدا کرو، ایسا دین کا جذبہ پیدا کرو، دین کا جذبہ پیدا کرو، اگر جذبہ دین پیدا ہو جائے نا، صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کاملین کی محبت